ویلکم بیک فرام ڈائریکٹ ناظرین، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں لاہور چیمبر کے انتخابات کے حوالے سے۔ عرفان کیسر شیخ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، فاروق افتخار صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، راجہ حسن اختر صاحب بھی موجود ہیں جن کا تعلق ہے آزاد گروپ سے۔ لیکن جب میں بریک پر گیا تو بات کر رہا تھا چھوٹے تاجروں کے حوالے سے، کچھ نہیں کیا جی، بڑی شکایتیں ہیں۔ عرفان صاحب کہتے ہیں ایف بی آر نے سیل کے وقت کہا کہ شناختی کارڈ لیا جائے گا ہر بائر سے، جو بھی کوئی خریدار آئے گا اس سے لیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھائی، سیلز ٹیکس میں سزائیں رکھی گئیں، اس کو ترمیم نہیں کروا سکے، ناراض ہیں کافی، کہتے ہیں کوئی نمائندگی بھی نہیں ملتی میٹنگز وغیرہ میں۔ نعیم صاحب انشاءاللہ دیکھیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، مجھے میری پارٹی نے نامینیٹ کیا اور ڈکلیئر کیا ایز دی اپ کمنگ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ فار دی اپ کمنگ ٹرم۔ تو انشاءاللہ مطلب آل گوز ویل، اور میں خیر سے یہ جو 30th کو ایچ جی ایم میں چارج لیتا ہوں، تو میری یہ جو 2-3 جو مین جو پرائرٹیز ہوں گی نا جی، اس میں جو ہے سب سے فوکل پوائنٹ جو ہے وہ ایک تو انرجی کرائسس کا شروع میں نے کہا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ذکر تو ہوا لیکن میں نے آپ سے بتایا نہیں کہ ابھی جو نئی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس میں تقریباً انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جسٹ بیکاز آف دی پاور آؤٹیجز اور یہ انرجی کرائسس 2.5% آف دی جی ڈی پی ہمارے جو ہے نا صرف یہ انرجی کرائسس لے گیا۔ اور میں بتاتا چلوں کہ پچھلے پورے سال میں ہماری جی ڈی پی کیا کریں گے آپ خاص طور پہ، لیکن آپ جو غیر منصفانہ تقسیم ہو رہی ہے جی اس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کیا آواز بلند کریں گے آپ؟ کہ میں بتاتا چلوں پچھلے پورے سال میں ہم نے جی ڈی پی 2.4% اچیو کی، 2.2% ہماری آبادی بڑھی، اٹ مینس کہ ہم نے صرف 0.2% اچیو کی، صحیح، اور ویئر ایٹ دا سیم ٹائم ہم 2.5% میں لوز کی بیکاز آف دی انرجی کرائسس اور پاور آؤٹیجز۔ اب اس میں آپ نے کہا کیا کریں گے، جس سے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے اور ہم ڈیفینیٹلی آل آؤٹ ول گو کہ جی آپ یکساں تقسیم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک صوبے میں بالکل کچھ بھی نہیں ہے، گیس ایک صوبے میں ہے کمپلیٹلی، وہاں ایک دن بھی نہیں جاتی، یہاں پہ ہفتے میں 4 دن، وہاں پہ 10-12 گھنٹے یہاں پہ ہے، ادھر کچھ نہیں۔ تو ودن دی بجلی کی ودن دی، اگر آپ ایک ملک کے اندر ایک جیسا، ایک ملک میں اگر آپ نے 3-4 آپ نے لاز بنا دیے ہیں یا 3-4 آپ نے کاسٹ آف ڈفرنٹ کاسٹ بنا دیے ہیں فار دا سیم انڈسٹری، دیکھیں یہ نہیں چلے گا۔ مطلب میں بڑا کلیئر، لیٹ می بی ویری کلیئر۔ اس کے ساتھ ساتھ سیل ٹیکس کے جس طرح آپ نے ذکر کیا، یہ جو فارم نئے جو انہوں نے دیا اور اس میں سی این ایس سی کا انہوں نے مینڈیٹری کر دیا کہ نیشنل آئی ڈی کارڈ جو ہے مسٹ ہو گیا آپ ان رجسٹرڈ آپ کسی جو بائر کے لیے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں ہمارا یہ موقف اور میرا موقف انشاءاللہ یہ ہوگا کہ وداؤٹ دی کنسلٹیشن ود اس، جو کہ ہم وی آر دا مین اسٹیک ہولڈر، صحیح، ہمارے سے مشاورت کے بغیر اس طرح کا اگر کوئی بلیک لا امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کی گئی، وی ول گو آل آؤٹ، ہم اگینسٹ دس، وی اپوز دس۔ کیونکہ دیکھیں جو ورلڈ بینک نے جو نئی رپورٹ میں دیا، نہیں کیا پرانے میں بھی پچھلے سال بھی وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل پاکستان میں صرف 2% لوگ جو ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور ٹیکس نیٹ میں ہیں، وی آر امنگس دیم، ہم آج 2% میں ہیں۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ انہی کو اسکویز کرتے ہیں جو آلریڈی نیٹ میں ہیں، اور آپ جو ایگریکلچر سے جو لوگ ہیں آپ ان کو ایگزامٹ کر دیں انکم کو، آپ نئے سیکٹرز کو نہ ڈالیں، آپ ہاسپٹلز کو نہ ڈالیں، جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو بھی ہمارا ایک ہی ویو ہے اور جو پوری دنیا میں ویو ہے، یہ کوئی نیا ویو نہیں ہے۔ جو انکم ہوگی دیٹ از ٹو بی ٹیکس، انکم پہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ایگریکلچر انکم ایگزامپٹ ہے، ہاسپٹل کی انکم ایگزامپٹ ہے، ڈاکٹر نہیں دیں گے، میرج ہال نہیں دے گا، جو بیکریز نہیں دیں گے، جو کمائے گا آپ کا، جو کمائے گا وہ دے گا، جو کمائے گا وہ دے گا۔ اچھا جی، کمائی کے حوالے سے یاد آ گیا مجھے ایک چیز فاروق صاحب کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ فاروق صاحب مجھے کمائی سے یاد آ گیا، کہتے ہیں یہ جو آپ نمائش وغیرہ کراتے ہیں، جو اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیے گئے، سارے پیسے ہی بنائے گئے، اس میں سے پیسے دو اچیومنٹ ایوارڈ مل جائے گا، نمائش کروائیے اس میں آپ پیسے بنا رہے ہیں، لوگوں کو بڑی شکایتیں اس حوالے سے بھی۔ نجم صاحب، میں نے آپ کو پہلے بھی اس ضمن میں عرض کیا کہ چیمبر ہر سال بہت سارے ایونٹس مینیج کرتا ہے اور اس میں خرچ بھی کرتا ہے، اس میں اس کو انکم جنریٹ بھی ہوتی ہے۔ اور وہ جو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ اس طرح کے نیشنل کازز میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایجوکیشن جو انڈاؤمنٹ فنڈ تھا گورنمنٹ کالج کا، اس کو پیسے دیے۔ یہ جو ریلیف ورک ہے اس میں بے تحاشا سامان بھیجا گیا۔ تو یہ چیمبر کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ انہی چیزوں سے زیادہ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ پیسے وہاں پر خرچ بھی ہو رہے ہیں۔ راجہ حسن اختر صاحب کی طرف چلتے ہیں جی، ذرا رائے صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز۔ جی رائے صاحب، یہ آپ نے فاروق کیسر صاحب کی باتیں شیخ صاحب کی سنی، یہاں پر عرفان کیسر صاحب کی اپنے باتیں سنی، بڑا آپٹومسٹک ہو کے بیان دے رہے ہیں، آپ کو اپنا بھائی بھی انہوں نے کہا وہ پورا سال خود بھی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے حاضر ہوں گے، ذرا آپ بھی رابطے میں رہا کریں، صرف الیکشن کے دنوں میں نمودار نہ ہوا کریں۔ میں سر اس کی نجم صاحب تھینک یو، میں سر اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے سال شیخ ارشد صاحب ہمارے پریزیڈنٹ تو
سارا سال تقریباً غائب رہے ہیں ملک سے. شہزاد ملک صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، شہزاد ملک صاحب کی بات کر رہا ہوں. شیخ ارشد صاحب سارا سال چیمبر وہی چلاتے رہے ہیں، اور شیخ ارشد صاحب نے پچھلے کچھ 2-3 ماہ ہو گئے ہیں، انہوں نے تقریباً لاہور کی ساری تاجر جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں ان کو انہوں نے بلایا تھا، اور ایون کہ کوئی گلے ملے کی چھوٹی سی تنظیم ہے اس کو بھی انہوں نے بلایا، لیکن آزاد گروپ کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا. اچھا. یہ لوگ ہمیں چیمبر میں گھسنے ہی نہیں دیتے. ایک پریزیڈنٹ صرف ایک میاں مظفر علی صاحب تھے جنہوں نے ہمیں 1-2 میٹنگ میں بلایا تھا، لیکن انہیں بہت زیادہ. یہ تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں جو کمیٹیاں بنتی ہیں ان کے ممبر بنے، جو اسٹینڈنگ کمیٹی ان کے ممبر بنے. اس کی بھی بات کرتا ہوں. پچھلے جو سال گزرا ہے جب شہزاد علی ملک صاحب پریزیڈنٹ بنے ہیں، سیکرٹری کو ہم نے خود تقریباً 25 کے قریب ہم اپنے ممبران کی اپلیکیشن دے کے آئے ہیں، ہمیں کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر نہیں رکھا گیا. میں یہاں پہ موجود ہے، عرفان صاحب موجود ہے، بڑا سیریس ہے. عرفان صاحب دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں مجھے چیمبر میں ہمیں گھسنے ہی نہیں دیا جاتا. دیکھیں یہ میں اس بات کو دیکھیں نہیں مانتا. آپ کے دور میں ایسا نہیں ہوگا. میرے دور کے علاوہ چیمبر کے دروازے کھلے ہیں تمام تاجروں کے لیے کھلے ہیں، اور میں جس طرح جہاں تک میں نے بتایا میرے دور میں آپ کے اس پروگرام میں شیخ صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، میں آپ کے اس پروگرام میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اور اپنے آپ کے پروگرام کے وساطت سے اپنے تمام تاجر بھائیوں کو یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر آزاد گروپ میں نے کیا، یہ ہمارے بھائی ہیں جی، اس میں ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے، اور ان کو بھی چاہیے ایکٹیو ہوں پلیز ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ جو اس وقت ایشوز اتنے ہیں ملک میں، یہ ہم نے مل جل کے کرنا ہے، ہم نے یونائٹ ہو کے. دیکھیں ان کا بھی وہی ٹارگیٹ ہے، ہمارا بھی وہی ٹارگیٹ ہے. وی آر ون. ہم مقصد دیکھ کے آئی ول ٹیک دیم along, آئی ول ٹیک ایوری بڈی along انشاءاللہ. ہم سب کو میں اپنا ساتھ لے کے چلوں گا، اور میں یہی میرا موقف ہے. اور تھوڑی سی بات میں جس طرح آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ جی آپ لوگ ٹکٹ کے اتنے پیسے لیتے ہیں 3-3 لاکھ ہو کیا، اور لاسٹ ایئر جو ہم نے جتنے بھی ٹکٹ کی منی لی ہم نے یہاں پہ سارا کا سارا فلڈ ریلیف میں جمع کروایا، اور ہم نے خود جا کے ایک شہر میں ہم نے خود ریلیف گڈ جا کے تقسیم. ہم نے 1 کروڑ روپے، حالانکہ جو ٹکٹ اماؤنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بنتی وہ بہت کم بنتی تھی، جس طرح فاروق صاحب نے کہا 54-55 لاکھ روپے گروپ کا مجھے جو میں جمع تفریق کر رہا تھا، اور ہم نے پچھلے سال تقریباً 95 لاکھ روپے کا جو ریلیف گڈز دی، اور جس طرح فاروق صاحب نے کہا یہ سارا تاجروں کے لیے آپ پریزیڈنٹ بنتے ہیں، تاجروں کے لیے صنعتکاروں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی؟ سب سے بڑی خوشخبری تو یہ ہوگی عرفان کا ایسا پریزیڈنٹ ہوں گے. اس کے علاوہ میں نے آپ کو عرض کیا یہ سیل ٹیکس کا جو آن گوئنگ ایشو چل رہا ہے انشاءاللہ اس کو بھرپور احتجاج کریں گے، اور ہم لوگ اس طرح کا جو ہے بلیک لا نہیں امپلیمنٹ ہونے دیں گے. شہزاد ملک صاحب کا بھی انہوں نے بات کی، ان کا وہ تو نظر ہی نہیں آتے. آپ تو نظر آیا کریں گے نا ماشاءاللہ. میں تو آپ کے پروگرام میں آ کے خود کہا ہے کہ جی آپ جب مجھے ہر مہینے بلائیں آپ پوچھیں کہ یہ آپ نے کہا تھا کیوں نہیں ہوا. اس کے ساتھ سیل ٹیکس کا میں نے عرض کیا کہ اگر تو سب سیکٹرز کو نیٹ میں نہیں لائیں گے اور وہ صرف ایکسپیکٹ کریں گے ہم سے، ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح ریسنٹلی ابھی انہوں نے سروے مہم شروع کی ہے ہر مارکیٹ میں جا کے این ٹی این. میں اپنے تمام تاجر بھائیوں کو آپ کی پروگرام کی وجہ سے دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ہماری مشاورت کے بغیر، ہمارے کو اعتماد میں لیے بغیر، ہمارے کو جو ہے ہماری کنسنٹ کے بغیر ایسا نہیں ہوگا. وی آر آل آؤٹ فار دی بیٹرمنٹ آف دی بزنس کمیونٹی، اور ہم جو ٹیکس بیس بڑھانے میں ہم سب سے آگے ہیں. ہماری یہ آواز ہے کہ ٹیکس بیس بڑھائی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی سیکٹرز کو بھی لیں جو نہیں ہیں. اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینا بنیادی بات ہے. اور ایک پوائنٹ میں جو اپنا ہائی لائٹ جو میرا اولین ترجیحات ہوں گی وہ ہے بینکنگ کا اسپریڈ پہ. جس طرح آپ کے فورم میں کئی دفعہ بات ہوئی، اس وقت پوری دنیا میں ہم ہائیسٹ ہیں بینکنگ اسپریڈ. میں تھوڑا بتاتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے کہ اسپریڈ کیا ہوتا ہے. کہ آپ جو ایک بینک میں پیسہ جمع کرانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو سالانہ ایک ریٹ آف ریٹرن دیتے ہیں جو کہ آج 8-8.5% ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق آج وہ 9.5% کی پورے سال کی ایوریج تھی پچھلے لاسٹ ایئر کی. اسی بینک سے آپ سیم ڈے آپ پیسہ مانگنے جائیں تو وہ آپ کو 17% لیتا ہے. تو یہ جو گیپ ہے اس کو کہتے ہیں اسپریڈ. یہ 8% کا ابھی آفیشیل جو اسٹیٹ بینک نے فگر دی ہے وہ ہے کہ یہ 8% پچھلے سال اسپریڈ تھا. تو 8.5 روپے والی چیز پہ آپ 17 روپے لے رہے ہیں، 100% منافع. یہ دنیا میں کہیں نہیں. آئی چیلنج مطلب تھرو یور پروگرام والے کہتے ہیں اسی وجہ سے تو ساری دنیا میں بینک تباہ ہو گئے، ہم بچ گئے. ہم اس لیے بچ گئے کہ یہ گورنمنٹ 5 بینکوں کو 85 ارب روپے کما رہے ہیں ہر سال، پروفٹ لے رہے ہیں صرف 5 نیشنلائز بینک. اور آپ نے اتنی کلی چھوٹ دی ہوئی ہے. میں اکثر کہتا ہوں آپ نے تو ان کو لائسنس تو کھل دیا ہوا ہے، آپ ان ادر ورڈ ان کو سبسڈی دے دیں. یہ آپ تو نام کیوں چینج کر رہے ہو؟ آپ نے نام صرف اسپریڈ رکھا ہوا ہے. اگر آج انڈیا میں 3.25% پہ اسپریڈ پہ کام ہو سکتا ہے، بینک کر سکتے ہیں. بنگلہ دیش میں 3.25% پہ کر سکتے ہیں، اور سری لنکا میں 3% پہ انڈسٹری کا. ہمارے یہاں کیوں نجم صاحب ہمارے یہاں سے لے کر اوپر کی انڈسٹری تک ایسا پھیلاؤ ہوگا اگر آپ یہ بنوانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. صحیح، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کو یہاں پر تکلیف دیتے رہیں گے، اور آپ ویسے بھی ہمارے رابطے میں رہتے ہیں عرفان صاحب. آپ کو تکلیف بھی دیتے رہیں گے اور دیکھتے بھی رہیں گے، آپ سے پوچھتے بھی رہیں گے. آپ کا ایجنڈا جو تھا سامنے آ گیا. بہت
بہت شکریہ عرفان کیسر صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے. فاروق افتخار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور راجہ حسن اختر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کو انہوں نے بھائی بھی کہا, انہوں نے کہا جی بالکل آپ احتساب کریں, ایکٹیو رہیں اور بالکل پوچھیں ان سے کہ جو انہوں نے وعدے کیے کیوں پورے نہیں کیے. اس حوالے سے میرا خیال ہے جب الیکشن ہوں گے ایک مرتبہ پھر بات کریں گے, کیونکہ لاہور چیمبر کے الیکشنز جو ہیں اتنے غیر اہم نہیں کہ صرف ایک پروگرام کر کے اس پہ چھوڑ دیا جائے. نیوز میں بھی اس کو کوریج ملے گی اور انشاءاللہ تعالی نیوز نائٹ میں بھی دوبارہ اس پر بات ہوگی. اپنے شہر کے تاجروں کے لیے, صنعت کاروں کے لیے ہم ہر دم حاضر ہیں. جو بھی ان کی بہتری کے لیے ہو سکا عرفان صاحب سے مل کر ہم جو رول پلے کر سکے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.